وعلیکم السلام جی بھائی صاحب کی جی حکم ہے کیا حال چال ہے تہاڈا؟ آپ کا؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کتوں کال کیتا تسی؟ میں اس ٹائم تو پاکستان میں بیٹھا ہوں ہم، لاہور میں. ٹھیک. لاہور کے اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی عثمان. جی عثمان صاحب خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. حکم کریں، کیا اچھا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ جی میرے جو ہے نا کچھ اسپیسیفکلی سے کوشچنز ہیں. جی سر. اچھا، اس میں فرسٹ آف آل میرا یہ کوشچن ہے کہ جو ہے نا وہ جو شیعہ حضرات ہیں اوور آل، اس کے بارے میں پہلی چیز تو آپ یہ بتا دیں کہ شیعہ بیسیکلی آپ کی نظر میں ایک فرقہ ہے یا ایک مذہب ہے؟ آپ دیکھیں یہ فرقہ یا مذہب جو ہے نا یہ کوئی شرعی اصطلاح تو ہے نہیں. مذہب کا مطلب ہے طریقہ کار، فرقہ کا مطلب ہے گروہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے کہ یا یہ ہے یا وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ اس کی تعریف کیا کریں گے؟ شیعہ ایک گروہ ہے، بلا شک ایک گروہ ہے. شیعہ کیا ایک طریقہ کار ہے؟ بلا شک ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ویری فرسٹ جو چیز ہے جیسے کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی امتیں ہیں، جتنے بھی ان کے رسول آئے ہیں، جیسے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہر امت کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ کلمہ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ اور جو بھی رسول ان کا ہے اس کے ریلیٹڈ اس میں وہ مینشن ہے. اوکے. اب جو شیعہ حضرات ہیں، میرے کچھ دوست ہیں، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے کلمے کے اندر ایڈیشن بھی ہے کچھ، یعنی ان کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے عام ایک ہے مسلمان بننے کے لیے. لیکن آپ کے پاس بھی تو 6-7 کلمے ہیں نا. آپ کے پاس کتنے کلمے ہیں؟ ایک کلمہ شہادتین ہے. کلمہ مانتا ہوں. کتنے کلمے ہیں نا؟ اور بھی کلمے ہیں نا آپ لوگوں کے پاس. وہ تو ویسے تو 6 کلمے ہیں ٹوٹل. ہاں تو سناؤ ہمیں کون سے ہیں. نام ذرا بتانا، اگر پورے نہیں آتے نام تو بتانا. نام میں بتا دوں تو لیکن میں جسٹ اسپیسیفکلی لمیٹڈ ٹائم کے اندر جسٹ جو پریسائزلی ہیں وہ چیزیں کرنا چاہتا ہوں. باقی نام بتائیں نا، اپنے کلموں کے نام بتائیں نا. پہلا کلمہ تو طیب ہے. اوکے. آپ مجھے بس اسپیسیفکلی ابھی فی الحال صرف نام تو بتاؤ نا، اپنے کلموں کے نام تو بتاؤ نا. 5-6 کلمے ہیں، وہ نام تو بتانا نا. مسلمان ہونے کے لیے نہیں، میں مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ ہے بس ان کے جو اوور میرا جو کوشچن ہے وہ اسپیسیفکلی وہ ہے. اوکے، نام نہیں بتا رہے بھائی، کوئی بات، نام نہ بتاؤ. آپ بتا نہیں، وہ میں بتا سکتا ہوں لیکن میں اس میں ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتا. مطلب وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ابھی بتا دیا ہوتا ہے 6 لفظ ہیں بھائی، 6 لفظ ابھی بتا چکے ہوتے ہیں نا بھائی. ابھی جیسے کلمہ طیب ہے، شہادت ہے، تمجید ہے، توحید ہے، استغفار ہے اور رد کفر ہے. رد کفر، ٹھیک ہے نا. یہ 5-6 کلمے مسلمان ہونے کے لیے صرف شہادتین. ہمارے ہاں بھی مسلمان ہونے کے لیے صرف شہادتین. مسلمان ہونے کے لیے جو بھی شہادتین پڑھتا ہے نا، چاہے وہ دل میں اس پہ ایمان نہیں بھی رکھتا ہے، دل میں اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے. ظاہر میں وہ مسلمان ہے، اب وہ دل میں کچھ اس کی نیت نہیں ہے، وہ چھپا رہا ہے کفر اپنا، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ اس کا حساب لے گا. لیکن مومن بننے کے لیے، شیعہ بننے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرنا، ان کی امامت کا اقرار کرنا اور اس پہ گواہی دینا ضروری ہے. اوکے، وہ اسلام کے لیے نہیں، اسلام کے لیے وہی اسلام کے لیے صرف شہادتین ہیں. لیکن ایمان کے لیے باقی چیزوں کی بھی گواہی دینا ضروری ہے. صرف اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے، جنت کا بھی یہ گواہی دینا ضروری ہے، نار کا بھی، یہ روز قیامت کا بھی، ملائکہ کا بھی، سب انبیاء علیہ السلام پہ ان سب کا گواہی دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. یعنی سمپل ورڈز میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں یا شیعہ نہیں ہیں، وہ کلمہ جو عام کلمہ طیب سب پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت ہی ان کے لیے ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. وہ جو مسلمان ہونے کے لیے اسپیسیفکلی ہے. جی ہاں، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادتین، توحید اور رسالت کی شہادت دینا یہ کافی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری چیز آ جاتی ہے جو اذان ہے. اذان بھی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں بھائی. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام معظم ہے، محمد معظم. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں سر. کہاں سے؟ تبریز سے؟ دبئی سے یو اے سے. جی سر، بات کر. تو قبلہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت زیادہ گونجتا ہے اور یہ میں نے پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں حافظ تو نہیں ہوں ویسے،
لیکن خدا نے فرمایا کہ میں نے اس دن آسمان کو، زمین اور آسمان کو میں نے 6 دن میں خلق کیا، 6 دن میں یا 6 راتوں میں، ایسا کوئی ہے اس کا آیت کا، 6 دن میں 6 راتوں میں خلق کیا. تو قبلہ جب رات ہی مطلب دن ہی نہیں ہے یا رات ہی نہیں ہے تو اس کو 6 دن کیسے لگے؟ مطلب ابھی تو کائنات خلق کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے 6 دنوں میں، ٹھیک ہے. تو جب دن ہی نہیں ہے، جب سورج ہی نہیں بنا، چاند ہی نہیں بنا، ستارے نہیں بنے، رات ہی نہیں بنی، تو یہ 6 دن کیسے ہو گئے؟ تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ 6 ایام سے مراد ہے 6 اوقات، 6 ٹائمز میں، 6 دوران میں، 6 دوران میں، 6 اسٹیجز میں. ہاں تو یوم سے مراد بلے ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اس سے مراد یہ ہے کہ 6 اوقات میں، 6 مختلف دوران میں بنایا. اوکے تو ٹھیک ہو گیا. قبلہ ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے بہت سے یہ قریشی صاحب بھی ہیں، وہ حنیف قریشی ایسا کر کے کوئی نام ہے، وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام افضل ہیں، انبیاء کرام، سوری صحابہ منہ سے نکل گیا، انبیاء کرام افضل ہیں، یا یہ اہل بیت علیہ السلام جتنے بھی ہیں یہ افضل ہیں. تو آپ کے نزدیک یہ جو ہے ان میں رتبہ کس کا ہے زیادہ آپ کے نزدیک؟ کیونکہ میں آپ کی ویڈیوز تمام تر جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بڑی تفصیل سے دیکھ رہا ہوں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں ساری آپ کی ویڈیو سنتا ہوں. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجیے کہ آپ کی نظر میں کہ یہ انبیاء کرام جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا پھر سب مسلمانوں کا اجماع ہے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں ہے، اولو العزم من الرسل ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے حضرت موسیٰ 5 نبی ہیں جو اولو العزم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آئیں گے کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور خود جماعت مخالفین نے خود روایت کی ہے کہ نماز امام جماعت میں جو سب سے عالم ہے، افضل ہے، اس کو آگے کیا جائے، مستحب یہ ہے نماز ویسے ان کے. ہاں بالکل. تو لازمی بات ہے کہ جب مہدی علیہ السلام جو 12ویں امام ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل فریقین دونوں مانتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں. وہ جماعت مخالفین بھی کہتے ہیں مہدی اہل بیت علیہ السلام میں سے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے 12ویں امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 12ویں امام نہیں ہے، بہرحال لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے. تو وہ عیسیٰ ابن مریم سے افضل ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم کے امام ہیں، عیسیٰ ابن مریم ان کی اقتداء کرتے ہیں، وہ خلیفہ ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم ان کی پیروی کریں گے. جب یہ مہدی علیہ السلام کی یہ پوزیشن ہے، یہ فریقین، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے اس کا، کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان میں امام کون ہوگا، پیشوا کون ہوگا، قائد کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، سب کا یہی اجماع ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پیروی کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام کی. تو واضح بات ہے، وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے نا. ان سے بڑا کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. فریقین دونوں جانتے ہیں کہ اہل بیت میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کوئی افضل نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو واضح بات ہے کہ وہ اگر مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم سے افضل ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام مہدی سے عیسیٰ سے افضل ہوں، تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہے. اوکے جی قبلہ آپ سے یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام افضل ہیں اور انبیاء کرام جو ان کے پیچھے ہیں ان کا رتبہ کم ہے، تو آپ ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں پھر؟ جو حضرت علی آپ کہتے ہیں، انبیاء کرام جو ہیں ان کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں آپ، اور حضرت علی کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، جبکہ حضرت علی کا رتبہ زیادہ ہے ان سب سے. ان کے ساتھ پھر آپ کو علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے؟ کس کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے؟ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں نا آپ، علی علیہ السلام یا حضرت حسین علیہ السلام یا تو کیا لگانا چاہیے؟ کیا لگانا چاہیے؟ وہی اسی چیز کی تو کنفیوژن ہے، وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اگر ان کا رتبہ زیادہ ہے انبیاء کرام سے تو پھر ان کو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مطلب علیہ السلام ڈفرینس تو آ جائے گا نا پھر آٹومیٹکلی. علیہ السلام ایک دعا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان پہ سلامتی ہو، اللہ کی جانب سے ان پہ درود ہو، ٹھیک ہے نا. آپ یہ حضرت یہ بھائی میں آپ کو بھی کہتا ہوں السلام علیکم، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں فلانی علیہ السلام، اس پہ اللہ کی جانب سے سلامتی ہو. یہ اس سے کوئی رتبے کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک دعا ہے، ایک درود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیں، علیہ السلام کہہ دیں، صلی اللہ علیہ کہہ دیں، سب یہ سب صحیح ہیں. اوکے
تو قبلہ یہ جو یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے، علی لقب ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ وہ جل جلالہ لگاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ویسے تو آپ وجہ اللہ کہتے ہیں، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار، ان کی سنت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے جل جلالہ کہہ دیں، جلت عظمتہ جل جلالہ. یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ الفاظ تنزیح کے، یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں. جو لوگ اس کام کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق اور سنت سے خارج ہیں. اوکے جی ٹھیک ہوگا قبلہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ.